پہلے تو یہ کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ جو مسلمان ہو۔ کافر پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ کافر سے جزیہ لیا جاتا ہے، مسلمانوں سے زکوٰۃ لی جاتی ہے ضرورت مندوں کے لیے، عشر لیا جاتا ہے ضرورت مندوں کے لیے، اور خراج لیا جاتا ہے، خراجی زمین سے، عشری زمین سے عشر لیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی شرط اسلام ہے، مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ دوسرا وہ عاقل ہو، عقل مند، پاگل نہ ہو۔ تیسرے نمبر پر آزاد ہو، غلام نہ ہو۔ چوتھے نمبر پر بالغ ہو۔ لڑکی کو حیض آ جائے تو بالغ ہو جاتی ہے، لڑکے کو احتلام آ جائے، احتلام ہو جائے تو وہ بالغ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ نصاب کا مالک ہو۔ آج میں نے جو قیمت نکالی ہے نصاب کی، وہ پاکستانی روپے میں 63,000 روپیہ چاندی کا میں نے قیمت لگائی ہے۔ چاندی جو ہے 52.5 تولے چاندی جو ہے نا، یہ نصاب ہے۔ سونا 7.5 تولے ہے، وہ تو بہت مہنگا ہے، وہ تو 9 لاکھ کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ بکریوں کا 40 بکریاں ہیں، گائے کا بھینس کا 30 ہے، 30 گائے ہوں تب نصاب مکمل ہوتا ہے، پھر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اونٹ کا 5 ہے۔ یہ جو جانور ہیں ان میں زکوٰۃ جو ہے تب فرض ہوتی ہے جب چرتے ہوں اکثر سال، اور کھرلی پر نہ کھاتے ہوں چارہ، کم کھاتے ہوں، زیادہ وہ چرتے ہوں، تو پھر ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ نقدی پیسہ جو ہے اس کو چاندی سے ہی موازنہ کیا جاتا ہے، اور اس سے سال پہلے بھی اس کا مالک ہو۔ تو جو آدمی 63,000 روپے کا مالک ہو جائے، اس کے برابر سامان تجارت کا، اس کے ہٹی میں اتنا سامان ہو، یا کوئی تجارت کا پلاٹ ہو جو اتنی قیمت کا اوپر ہو، تو وہ نصاب کا مالک ہے۔ ویسے رہائش کے لیے اگر ہے اس کے پاس مکان ہے رہائش کے لیے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، رہائش کے لیے پلاٹ خریدا ہوا ہے۔ اگر تجارت کے لیے ہے کہ کل بیچوں گا، نفع کماؤں گا، تو پھر اس پہ زکوٰۃ دینی پڑتی ہے۔ 40 روپے میں سے 1 روپیہ، 40,000 کا ہو تو 1,000 روپے، 40 لاکھ کا ہو تو 1 لاکھ روپے۔ تو جس تاریخ کو آدمی نصاب کا مالک ہو، اگلے سال پھر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اگلے سال اسی تاریخ کو جتنا بھی ہو سب پر زکوٰۃ ہے، چاہے 1 دن پہلے آیا ہو، ضروری نہیں کہ سال گزر جائے سارے پر، نہیں، بس 1 سال پہلے نصاب کا مالک بنا 63,000 روپے، اگلے سال جتنا بھی اس کے پاس ہے، چاہے 63 کروڑ ہے، 63 ارب ہے، خرب ہے، سب پر زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ تو شرطیں ہوگی واجب ہونے کی۔ پھر یہ ہے اس مال پر قبضہ ہو، مثلا دفن کر دیا سونا، پتہ نہیں کہاں دفن کر دیا، پتہ ہی کوئی نہیں، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں، کیونکہ اس پر مالک تو اس کا ہے لیکن قابض نہیں ہے، قبضہ نہیں ہے، پتہ ہی کوئی نہیں، ملتا ہے کہ نہیں ملتا، کہاں دفن کر دیا ہے، دریا میں دفن کر دیا ہے، کسی جنگل میں دفن کر دیا ہے، پتہ کوئی نہیں کہاں دفن کیا ہے، ملنے کی امید ہی کوئی نہیں، اس کی کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اور اگر پتہ ہو کہاں دفن کیا ہوا ہے تو پھر اس کی زکوٰۃ ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرطیں ہیں، جن لوگوں میں پائی جاتی ہیں ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ مسلمان خصوصی طور پر رجب میں دیتے ہیں یا رمضان شریف میں، رمضان بھی آگے آ رہا ہے۔ زکوٰۃ جو ہے نا، یہ بہت بڑی آزمائش ہے، اس کے نہ دینے کا عذاب بڑا سخت ہے، وبال بہت ہے، اور یہ مال مبارک ہو جاتا ہے۔ حضور کا فرمان ہے احسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو قلعہ بند کر لو، محفوظ کر لو، جیسے قلعے میں بند ہو جاتا ہے نا کوئی، محفوظ ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو قلعہ بند کر لو، یعنی محفوظ کر لو، اس میں خصوصی برکت پیدا ہوتی ہے۔ جس مال میں زکوٰۃ دی جائے وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے، وہ دلوں کی غفلت دور کرتا ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے سے دل میں غفلت پیدا ہو جاتی ہے، کساوت، دل سخت ہو جاتے ہیں، نصیحت کو قبول نہیں کرتے، پتھر دل ہو جاتا ہے آدمی، اور قرآن پاک کی نصیحتوں کو قبول نہیں کرتا، اس پر عمل نہیں کرتا، حدیث پاک کی نصیحتوں کو قبول نہیں کرتا، ان پر عمل نہیں کرتا، بڑی بے برکتی ہو جاتی ہے۔
اس لیے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے پیارے حبیب آپ ان کے مالوں میں زکوٰۃ وصول کریں اور زکوٰۃ وصول کر کے ان کو پاک کر دیں، ان کے دلوں کو پاک کر دیں، ان کے مال کو پاک کر دیں، ان کے ماحول کو پاک کر دیں، ان کے گھروں کو پاک کر دیں، ان کی اولادوں میں پاکیزگی پھیلا دے، وتزکیہم بہا، اور ان کو ستھرا بھی کر دے، ان کے دلوں کو زکوٰۃ کے ذریعے طہارت بھی پیدا ہوتی ہے اور صفائی بھی، ستھرائی بھی پیدا ہوتی ہے، روحانی بھی، جسمانی بھی، ظاہری بھی، باطنی بھی، مال انتہائی مبارک ہو جاتا ہے اور اس پر بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اجر عطا کرتا ہے۔ اس پر بھی بہت ساری آیتیں ہیں، حدیثیں ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے اس کے مصارف بیان کرتا ہوں، زکوٰۃ کہاں خرچ ہوتی ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، ارشاد فرمایا جو صدقات ہیں، واجبہ زکوٰۃ، فطرانہ، اور جو واجب صدقے ہوتے ہیں، زکوٰۃ جو اس میں پہلا درجہ ہے اس کا، یہ ضرورت مندوں کے لیے ہے۔ فقراء کو، جس کو ضرورت ہو کس چیز کی، خوراک کی، لباس کی، قرضہ اتارنے کی، دوائی کی، بچوں کی تعلیم کی، یا رہائشی مکان بنانے کی ضرورت ہو۔ فی سبیل اللہ سے مراد طالب علم ہے مدارس کے یا علماء ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے دین پڑھنے پڑھانے کے لیے، ان پر زکوٰۃ دینا یہ سب سے زیادہ ثواب کا کام ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینے سے مسجدیں آباد ہوتی ہیں۔ اگر عالم نہیں بنیں گے تو مسجدیں کیسے آباد ہوں گی؟ جاہل لوگ مسجدوں میں کام کریں گے، پھر بچوں کو تعلیم کیسے ملے گی؟ لہٰذا مسجدیں ہی اسلام کا مرکز ہیں، اور مسجدوں کو آباد کرتے ہیں درسوں کے پڑھے ہوئے، لہٰذا مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے درسوں کو آباد کرنا ضروری ہے۔ اگر امت مسلمہ درسوں پر توجہ دے گی تو پھر مسجدیں بہترین طریقے سے آباد ہوں گی۔ تو سب سے زیادہ ضروری جو ہے وہ فی سبیل اللہ میں طالب علم ہیں اور وہ علماء ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا دین کے لیے۔ اب وہ نہ تجارت کر سکتے ہیں، نہ نوکری کر سکتے ہیں، نہ زمیندارہ کر سکتے ہیں۔ اگر وہ کریں تو پڑھنے پڑھانے کا نقصان ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم نے ان لوگوں کو زیادہ حقدار قرار دیا ہے زکوٰۃ کا۔ تو ان حالات میں دینی مدارس پر بھی بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ مسلمانوں نے دین کو زندہ رکھنا ہے، مسلمانوں کا یہ دینی فریضہ ہے دین کو زندہ رکھنا ہے۔ اس کے لیے جان بھی قربان کرنی پڑے تو مسلمانوں پر فرض ہے کہ جان قربان کریں دین کی حفاظت کے لیے۔ تو دین کی حفاظت کے لیے درسگاہوں کا چلانا یہ بہت امر لا بدی ہے، بہت ضروری بات ہے۔ اس کے بغیر آگے آئندہ نسلوں تک کیسے دین پہنچے گا؟ رشتہ داروں کے اندر سب سے پہلے بھائی بہنوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے، اپنے بھائی بہنوں کو۔ ان کو بتایا نہ جائے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، اس طرح وہ احساس کیتری کا شکار ہوں گے۔ ان کو تحفے کے طور پر دے دے، نیت میں کر لے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، نیت کرے میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، بہن کو کہے جی میں آپ کو تحفہ دیتا ہوں، اپنے بھائی کو کہے۔ سب سے پہلے سب سے زیادہ ضروری بہن بھائی ہوتے ہیں، کیونکہ باپ ماں کو زکوٰۃ نہیں لگتی بیٹے بیٹی کو، تو یہ دائیں بائیں چلے گی۔ بھائیوں کو زکوٰۃ دو، بہنوں کو زکوٰۃ دو، ان کی اولادوں کو زکوٰۃ دو، اپنے باپ کے بھائی بہنوں کو زکوٰۃ دو، اپنے دادا کے بھائی بہنوں کو زکوٰۃ دو، پھر ان کی اولادوں کو زکوٰۃ دو۔ یہ قریب ترین رشتہ دار ہیں، ان کے بارے میں بھی قرآن کریم میں حکم ہے کہ ان کے ساتھ احسان کرو، ان کی ضرورتیں پوری کرو، ان کا خیال رکھو۔